الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سورہ نساء کی ابتدا ہم نے آج کی ہے، اور میں گزارش کروں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آج کے ماحول سے نکل کر تصور کریں 1450 سال پہلے کے مدینہ طیبہ کا کیا حال تھا۔ مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں کفار قریش کے جبر سے چھٹکارا حاصل کر کے، اور مدینہ طیبہ میں خوش دلی کے ساتھ وہاں کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا اور انہیں اپنا سردار، اپنا بادشاہ بنایا، اپنا حاکم بنایا، اور سمعنا و اطعنا کا حلف لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان، مال، عزت، آبرو، اولاد سب پر فوقیت دینے کا عہد کیا۔ گزشتہ 4-5 سال کیسے گزرے ہیں مدینہ طیبہ میں؟ ابتدا میں ہی دھمکی دے دی گئی اہل قریش کی طرف سے کہ منافقین سے کہا گیا کہ آپ ان کو نکال دیں۔ اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں کا ایک گروہ پیدا کیا گیا جو ان سے براہ راست رابطے میں تھا۔ پھر وہاں موجود جو یہود تھے ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تعاون کی امیدیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تعاون کے معاہدے کیے، لیکن انہوں نے پوری زمانے میں کسی معاہدے اور کسی عہد کی پاسداری نہیں کی، اور خفیہ طور پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس تحریک کے خلاف سازشیں کرتے رہے۔ ان سازشوں میں ان کے اعلی کار مدینہ کے منافقین بھی تھے، اور یہ لوگ وہاں جا کر مکہ مکرمہ میں قریش کو بھی اکساتے رہے، اور وہاں ایک جنگی جنون سا انہوں نے پیدا کر دیا، جس کے نتیجے میں پہلے بدر کا واقعہ پیش آیا اور پھر اس کے بعد احد کا واقعہ پیش آیا۔ احد کا اب آپ سے گزارش ہے کہ اس وقت تصور کریں اس صورت کا کہ ایک چند سو گھروں کی آبادی ہے، چند ہزار نفوس پر مشتمل ہے، وہاں 70 لوگوں کا شہید ہو جانا اور اتنے ہی لوگوں کا زخمی ہو جانا، اس کا مطلب خود بخود یہ ہے کہ کوئی گھر ایسا بچا نہیں جہاں کوئی شخص
جان سے نہ گیا ہو یا زخمی نہ ہوا ہو۔ اس صورتحال میں جو معاشرتی معاملہ پیدا ہو سکتا تھا وہ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا تھا کہ بہت سی عورتیں اپنے وارثوں سے محروم ہو گئیں، مائیں اپنے بیٹوں سے، عورتیں اپنے شوہروں سے، چھوٹی چھوٹی بیٹیاں اپنے باپوں سے، چھوٹے چھوٹے بچے اپنے باپ سے محروم ہو گئے۔ چنانچہ سوسائٹی میں جو سب سے زیادہ متاثر طبقہ ہوا وہ خواتین کا اور بچوں کا تھا۔ اب اس موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو ہدایات آئی ہیں وہ انہی مظلوم اور کمزور طبقات کے حقوق کی تحفظ کے لیے آئی۔ اس کے علاوہ بیشتر وہ ہدایات ہیں جو معاشرت سے متعلق ہیں، جو منافقین کے طرز عمل سے متعلق ہیں۔ سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں سوسائٹی کے تعمیر اور تربیت کے حوالے سے جو ہدایات دی گئی تھیں ان پہ انہوں نے اسی طرح سے عمل کیا، سمعنا و اطعنا کی طرح۔ اب مزید ہدایات کی ضرورت تھی، چنانچہ اس صورت میں وہ بھی موجود ہیں، اور تفصیل کے ساتھ مسلمان اپنی اجتماعی زندگی کو کس طرح سے اسلام کے طریقے پر درست کر سکتے ہیں اس کے بارے میں تعلیم دی گئی ہے۔ خصوصاً خاندان کی تنظیم کے اصول بتائے گئے ہیں، نکاح پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں، معاشرت میں عورت اور مرد کے تعلقات کی حد بندی کی گئی ہے، یتیموں کے حقوق معین کیے گئے، وراثت کی تقسیم کا ضابطہ مقرر کیا گیا، معاشی معاملات کی درستی کے متعلق ہدایات دی گئیں، گھریلو جھگڑوں کی اصلاح کا طریقہ سکھایا گیا۔ اس کے علاوہ تعزیری قانون کی بنیاد ڈالی گئی، شراب نوشی پر پابندی عائد کی گئی اور اس پہ تعزیر لگائی گئی، طہارت و پاکیزگی کے احکام دیے گئے۔ مسلمانوں کو بتایا گیا کہ ایک صالح انسان کا طرز عمل خدا اور بندوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کے اندر جماعتی ڈسپلن، نظم و ضبط قائم کرنے کے لیے ہدایات دی گئیں۔ اہل کتاب کے اخلاقی و مذہبی رویے پر تبصرہ کر کے مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا کہ اپنے ان پیش رو امتوں کے نقش قدم پر چلنے سے پرہیز کریں۔ منافقین کے طرز عمل پر تنقید کر کے سچی ایمانداری کے تقاضے واضح کیے گئے اور ایمان و نفاق کے امتیازی اوصاف کو بالکل نمایاں کر کے رکھ دیا گیا۔ اور جو قوتیں مخالفت میں سرگرم تھیں اور ان کی مخالفت کی وجہ سے جو کشمکش برپا تھی اس نے جنگ احد کے بعد زیادہ نازک صورت اختیار کر لی تھی۔ احد کی شکست نے جو اطراف اور جوانب میں قبائل تھے، مشرک قبائل، یہودی ہمسائے، اور گھر میں جو منافق تھے آستین کے سانپ، ان کی ہمتیں بڑھ گئیں اور مسلمان ہر طرف سے خطرات میں گھر گئے۔ ان حالات میں اللہ تبارک و تعالی نے پرجوش خطبوں کے ذریعے مسلمانوں کو مقابلے کے لیے ابھارا، اور دوسری طرف جنگی حالات میں کام کرنے کے لیے انہیں مختلف ہدایات دیں۔ مدینہ میں منافق اور ضعیف الایمان لوگ ہر قسم کی خبریں اٹھاتے تھے اور اڑانا شروع کر دیتے تھے، ایک منہ سے نکلی اور پھر وہ کوٹھوں چڑھ گئی، تو بدحواسی پھیلاتے تھے۔ حکم دیا گیا کہ ہر ایسی خبر ذمہ دار لوگوں تک پہنچائی جائے۔ یہ صورت ہے جو میڈیا پر پابندی لگانے کا حکم دیتی ہے۔
کہا گیا کہ ایسی ہر خبر پہلے ذمہ دار لوگوں تک پہنچائی جائے اور جب تک وہ اس خبر کی تصدیق اور تحقیق نہ کر لیں اس وقت تک اس کی اشاعت سے روکا جائے۔ مسلمانوں کو بار بار مقابلوں کے لیے نکلنا پڑتا تھا، تو ایسے حالات میں نماز مختصر کرنے، قصر کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا، اور یہود کو بھی وارننگ دی گئی۔ یہود میں خاص کر ایک قبیلہ تھا بنو نذیر کا، وہ بہت زیادہ بدمعاشی پر اتر آیا تھا، ان کو وارننگ دی گئی۔ آخری تنبیہ کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ تم اس روش سے باز آ جاؤ ورنہ تمہارے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے۔ غیر جانبدار جو معاہد قبائل تھے ان کے ساتھ مسلمانوں کا جو رویہ ہونا چاہیے اسے بھی واضح کیا گیا۔ سب سے زیادہ اہم چیز یہ تھی کہ مسلمان اپنا اخلاق اور کردار وہ بے داغ رکھیں، کیونکہ اس کشمکش میں، اس جد و جہد میں مسلمانوں کے پاس جو کچھ بھی قوت ہے، طاقت ہے، وہ مال و اسباب کی نہیں، ہتھیار کی نہیں، بلکہ وہ اخلاق کی قوت ہے، کردار کی قوت ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کو اخلاق فاضلہ اختیار کرنے کی تعلیم اور تلقین دی گئی، اور یہ واضح کیا گیا کہ یہ چھوٹا سا گروہ، یہ ریاست مدینہ اگر استحکام پا سکتی ہے، اگر یہ آگے بڑھ سکتی ہے اپنے مقاصد میں، تو اس کے لیے لازمی ہتھیار اور لازمی چیز مسلمانوں کا ذاتی اخلاق اور کیریکٹر ہوگا۔ یہ ذاتی اخلاق اور کیریکٹر ہی ہوگا جو مسلمانوں کو کافروں سے ممتاز کرے گا، اور یہ کیریکٹر ہی ہوگا جو مخالفین کے دلوں کو بھی جیتے گا، اور جو مخالف نہیں ہیں، جن سے معاہدہ کیا ہوا ہے، ان کو بھی ریئلائز کرنے کا موقع ملے گا کہ وہ حق کو پہچانیں۔ چنانچہ یہ زمانہ ہے، بڑا مشکل زمانہ ہے، بہت مشکل دور ہے۔ غزوہ احد سے لے کر غزوہ خندق سے پہلے تک آپ سمجھیں کہ 3 ہجری سے 5 ہجری تک کے زمانے میں یہ مختلف اوقات میں یہ آیات نازل ہوئیں، جنہیں جمع کر کے ایک سورت کی شکل میں، سورہ نساء کی صورت میں یہاں پہ مرتب کیا گیا ہے۔ یہاں یہ بات بھی نوٹ کرنے والی ہے کہ قرآن مجید میں کوئی سورت بھی الرجال کے نام سے نہیں ہے، مرد، بلکہ النساء کے نام سے ہے، اور اس پہ مسلمان خواتین کو خوش بھی ہونا چاہیے، اور مسلمان مردوں کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پوری سورت کا نام سورہ نساء رکھا، اور اس میں خواتین کے حقوق کے متعلق بار بار تلقین کی گئی۔ اچھا، اس سے پہلے بھی ابھی تک ہم جو مطالعہ کرتے رہے ہیں سورہ بقرہ کا اور سورہ آل عمران کا، تو آپ نے اس میں نوٹ کیا ہوگا، جب شروع میں ہی ہم نے ذکر کیا تھا کہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا یہ دونوں ہی شیطان کے بہکائے میں آئیں۔ اس چیز کو کلیئر کیا، یہاں پہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے آدم کے ساتھ یا حوا کے ساتھ، دونوں کو شامل رکھا گیا۔ ایک اور موقع پر جب عمران کی بیوی حضرت مریم کی والدہ، انہوں نے یہ نیت کی کہ جو بچہ ہوگا اسے میں تیرے حوالے کروں گی دین کی خدمت کے لیے، اور جب وہ لڑکی ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیرت کا اظہار کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لڑکی کو بھی اپنی خدمت کے لیے چن لیا۔ یہاں پہ بھی جینڈر ڈسکریمنیشن کی نفی کس نے کی ہے؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی۔ اس کے بعد ابھی ہم نے کل سورہ آل عمران کا مطالعہ کیا ہے، آخری رکوع۔
یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کا جو ڈسکریمنیشن ہے اس کو ختم کر دیا ہے. یہاں تو فرمایا کہ میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت. نہ کوئی مرد ہونے کی وجہ سے اس کو امتیاز حاصل ہوگا اللہ تعالیٰ کے نزدیک، نہ عورت ہونے کی وجہ سے اس کو امتیاز حاصل ہوگا اللہ تعالیٰ کے نزدیک. اور اس سے آگے جو فرمایا تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، یعنی پھر سارے ہی آ گئے اس میں کہ نہ غریب اور امیر، نہ کالا نہ گورا، نہ اونچے نسب والا نہ کمزور نسب والا، نہ بڑی برادری والا نہ چھوٹی برادری والا، نہ دولت والا نہ غربت والا. کوئی کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اگر جو بھی نیک عملی اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کو اجر ملے گا. تو کوئی ڈسکریمنیشن ہے ہی نہیں. یہ بات قرآن مجید کی تعلیم سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں. صرف ابھی 3 صورتیں پڑھی ہیں، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، اور اب ہم نے سورہ نساء شروع کی ہے. اور یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن مجید اور ہمارا رب کسی طرح کا ڈسکریمنیشن نہیں چاہتا، نہ مرد اور عورت، اور نہ بوڑھا اور جوان، اور نہ غریب اور امیر. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھ کے پڑھتے نہیں ہیں، اس لیے ہمارے معاشروں میں یہ چیزیں پھیلی ہوئی ہیں اور اس کو ہم اس طرح سے پیش نہیں کرتے، اس طرح سے اس کو سمجھانے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہمارا رب کیا چاہتا ہے ہمارے اجتماعی معاملات میں. اب ہم آتے ہیں سورہ نساء کی جانب. ارشاد ہوا لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے. اب چونکہ آگے چل کے انسانوں کے باہمی حقوق بیان کرنے ہیں، خصوصیت کے ساتھ خاندانی نظام کی بہتری اور استواری کے لیے ضروری قوانین ارشاد فرمائے جانے والے ہیں، اس لیے تمہید ہی آغاز ہی اس طرح سے کیا گیا ہے کہ ایک طرف تو تمہیں چاہیے کہ اللہ کی ناراضی سے بچو، اس کی تاکید ہے. کیا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو. اور دوسری بات یہ ذہن نشین کرائی گئی کہ الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ تمام انسان ایک اصل سے ہیں اور سارے ایک دوسرے کا خون اور گوشت اور پوست ہیں، سارے ایک دوسرے کا حصہ ہیں. تو تم کو ایک جان سے پیدا کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نوع انسانی کی تخلیق ابتداً ایک فرد سے ہوئی. دوسری جگہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے کہ وہ پہلا فرد کون تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام، جن سے انسانوں کی نسل دنیا میں پھیلی. اچھا، اسی جان سے آگے ارشاد ہوا اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو. یقین جانو کہ اللہ تم پر نگراں ہے. یہاں فرمایا اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا. یہاں یہ جو بات ہے یہ اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا. پہلے تو ایک فرد ایک جان سے پیدا کیا، وہ واضح ہو گیا کہ وہ ہیں حضرت آدم علیہ السلام. اب پھر اس کے بعد اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہمیں اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، آگے اس کی کوئی وضاحت نہیں کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اماں حوا کو پیدا کیا. لیکن یہ واضح ہے کہ اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا. اب اس کی کیا حقیقت تھی، کس طرح سے اس کو بنایا گیا؟ کوئی کہتا ہے پرانی کتابوں کو دیکھ کر کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنائی گئیں. کوئی 13ویں پسلی کا بھی نشان بتا دیتا ہے نام کہ 13ویں پسلی سے بنائی گئی. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس موقع پر رک کر یہ بات مان لیں
کہ جس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجمل رکھا ہے، یعنی جس کو بس اجمالی طور پر پیش کر دیا ہے اور اس کی تفصیل نہیں بتائی، ڈیٹیل نہیں بتائی، اس کی ڈیٹیل جاننے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہدایت سے اس چیز کا کوئی تعلق نہیں کہ وہ کیا طریقہ تھا کہ آدم کے جسم سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اماں حوا کو پیدا کر دیا۔ ہاں، یہ بات ضرور جان لینی چاہیے، مان لینی چاہیے، دل سے مان لینی چاہیے کہ آدم علیہ السلام کے جسم کا ہی حصہ ہے اماں حوا، مرد کے جسم کا ہی حصہ ہے عورت، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ میں اپنے گھر میں وہ لگاتا ہوں نا سبزیاں، تو لوکی ہے، کاشی پھل ہے، ککڑی ہے، یہ جتنی بیلیں ہیں، یہ ان پہ سب سے پہلے جو پھول آتے ہیں وہ میل پھول آتے ہیں، پہلے فیمیل پھول نہیں آتے، پہلے پھل نہیں آتا، پھل بعد میں آتا ہے، اس کے بعد فیمیل پھول آتے ہیں۔ ایسا نظام ہے، قدرت نے جوڑے بنائے ہوئے ہیں، اور نظام ایسا ہے کہ آپ اگر پودوں کو بھی دیکھیں تو اس میں بھی نظام یہی ہے کہ پہلے میل آتے ہیں، پھر اس کے بعد فیمیل آتے ہیں۔ تو یہ میل اور فیمیل کا جھگڑا پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک ہی جسم سے ہیں، ان کی پیدائش ایک ہی جسم سے ہے۔ یہ بات اگر سمجھ لیں تو ایک محبت کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ محبت کا تعلق جس کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے، پھر اس بات کا امکان نہیں رہتا کہ اس کو حقیر سمجھا جائے۔ کیا کسی ایسی ذات سے آپ محبت کر سکتے ہیں جس کو آپ حقیر سمجھیں؟ سب کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا۔ آپ جب تک اس کو اپنے بالکل برابر کا آپ نہیں مانیں گے، اس وقت تک آپ اس سے محبت نہیں کر سکتے۔ جب آپ اس سے محبت کرتے ہیں تو پھر اس کے آپ سارے حقوق، اس کی ساری ضرورتیں، اس کی سب چیزیں جو ہیں جو آپ سے وابستہ ہو گئی ہیں وہ آپ پوری کرتے ہیں، اور وائس ورثہ اسی طرح سے ہوتا ہے۔ جوابی طور پہ محبت کا جواب بالعموم محبت سے ملتا ہے۔ انسانی فطرت کبھی بھی اتنی مسخ نہیں ہوئی، نہ ہوگی کہ وہ بھلائی کا جواب بالعموم عام طور پر بھلائی سے نہ دے، محبت کا جواب محبت سے نہ دے۔ بہت کم ایسے ایکسٹرا آرڈنری کیسز ہر جگہ موجود ہوں گے، ایکسیپشنز ہر جگہ موجود ہوتی ہیں، لیکن عمومی بات ہو رہی ہے۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنے کے بعد اس تعلق کو ضرور رکھنا چاہیے کہ آدم کو ایک جان سے پیدا کیا تمام کو، اور اسی جان سے عورت کو بھی پیدا کیا۔ اب آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ یتیموں کے مال ان کو واپس دو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل لو۔ وہاں ویسے بالعموم جو عرب معاشرے میں دو رائے ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو یتیموں کے بارے میں ہوتا ہی ہے، بہت سے لوگ اس طرح کا رویہ بھی اختیار کرتے تھے کہ بھتیجوں بھانجوں کو جب وہ یتیم ہو جائیں تو ان کو اپنے ساتھ رکھنا، اور اس وجہ سے کہ قبائلی معاشرے میں، آج کا شہری معاشرہ اور اس زمانے کا قبائلی معاشرہ بالکل مختلف چیز ہے۔ آج تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص، ایک بچہ جو ہے وہ 4 سال کا ہی ہو اور ریاست اس کی ذمہ داری لے لے کہ وہ اس کی تربیت کرے گی، وہ اس کی تعلیم کرے گی، وہ اس کا مال کی حفاظت کرے گی۔ یہ ہو سکتا ہے، بہت سی ریاستیں ایسی ہیں، اور انسان اسی طرف جا رہا ہے، اسی تہذیب کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن قبائلی معاشرے میں تو کسی کمزور کا کسی طاقتور کے انڈر میں نہ ہونا یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ تو اگر کوئی بچہ یتیم ہو گیا ہے، بچی یتیم ہو گئی ہے، اس کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور اس کی جو بھی جائیداد ہے، اس کا جو بھی کاروبار ہے، اس کے باپ کا چھوڑا ہوا اس کا جو بھی مال ہے وہ بھی اپنے ساتھ ملا لیا، اس نام کے ساتھ کہ وہ تو ہم سرپرست ہیں نا، ہم ہر چیز پوری کر رہے ہیں، کھانا پینا کپڑا پہننا جو کچھ بھی ہے وہ سب ہم کر رہے ہیں۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں تھا۔
یہ بعض لوگوں کا تھا، لیکن بہرحال عمومی جو ماحول تھا عرب کا وہ یتیموں کی سرپرستی والا تھا، اور یتیموں کا مال کھانا ناپسند کیا جاتا تھا۔ یہ بات بھی ہے کہ یتیموں کا مال ناپسند کیا جاتا تھا، یہ عام طور پر ان کی رائے عام تھی۔ البتہ کچھ لوگوں کا عمل اس کے برخلاف بھی تھا۔ یہاں پہ چونکہ ابھی 70 لوگ شہید ہوئے ہیں تو سینکڑوں لوگ یتیم ہو گئے، اس لیے ان کے یتیموں کے حقوق کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یتیموں کے مال ان کو واپس کر دو، یعنی جب تک وہ بچے ہیں ان کے مال انہی کے مفاد پر خرچ کرو، اور جب وہ بڑے ہونے لگیں، جب وہ بڑے ہو جائیں، تب ان کا حق، ان کا مال وہ انہیں واپس کر دو۔ آگے ارشاد ہوا کہ اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل لو۔ یہ دونوں چیزیں ہیں اس میں، یتیم کا مال آ گیا تو اس کی جو اچھی چیزیں ہیں، فرض کیجئے کہ فریج آ گیا وہاں سے، ان کے گھر سے۔ اب آپ کا فریج جو ہے وہ کمزور ہے، ان کا فریج اچھا ہے، آپ نے جو ہے وہ کہا کہ چلو یار اس کو نکالو اور یہ والا استعمال کر لو، اور اسی طرح سے پھر آپ اور دوسری چیزوں کو ملا لیجئے۔ لیکن حق کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ بھئی اس کا تو آپ پیک کر کے رکھ دیں، آپ اپنا ہی استعمال کریں۔ تو یہ ایک انسانی سائیکی ہے، انسانی نفسیات ہے، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کا جو ہے اچھا مال ہڑپ نہ کر لو، اپنے برے ان کی جگہ، ارے بھائی یہ والا فریج ادھر رکھ دو اور اس کے لیے یہ فریج رکھ دو نا، یہ بھی تو ہم نے کتنا زبردست لیا تھا، اور اس کی تعریفیں کر کے اس کو پیک کر کے اس کے لیے رکھ دیا، اور یہ والا روزمرہ استعمال کے لیے۔ البتہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ حلال کمائی کے بجائے حرام خوری نہ کرنے لگو، یہ بھی ہے، کیونکہ آپ نے جو کچھ کمانا ہے، جو کچھ محنت کرنی ہے، جو کچھ ملنا ہے وہ تو آپ کو ملنا ہی ہے، اور آپ اس کو حلال طریقے سے اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو حلال طریقے سے مل جائے گا، اور حرام طریقے سے حاصل کرنا چاہیں تو حرام طریقے سے مل جائے گا۔ بڑی مشہور مثال ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت علی کا، کہ وہ کسی جگہ سے آ رہے تھے سفر سے، اور درمیان میں نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے اپنا گھوڑا زین وغیرہ کے ساتھ کسی کی حفاظت میں دے دیا، لیکن جب وہ واپس آئے تو وہ سامان نہیں تھا، گھوڑے کا سامان، زین وغیرہ نہیں تھی۔ تو بہرحال وہ اس کے بغیر آپ اونٹ، وہ گھوڑے کی پیٹھ پہ اس کی ہڈی ہوتی ہے نا، سفر نہیں ہو سکتا۔ تو وہ بازار گئے، بازار میں جا کے دیکھا کہ وہی زین وہاں دکان پہ رکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا، کہاں سے آئی؟ اس نے کہا ابھی کوئی 2 درہم میں دے کے گیا ہے۔ تو حضرت علی نے وہ لے لی، ان سے خرید لی، لیکن کہا یہ کہ میرا ارادہ یہی 2 درہم اس کو دینے کا تھا معاوضے کے طور پر، اس کی حفاظت، جس کی حفاظت میں دے کے گیا تھا، اگر میں واپس آتا اور اس کو محفوظ پاتا تو 2 درہم اس کو دیتا۔ تو یہی 2 درہم اس کو ملنے تھے جو اس نے چوری کر کے بھیجے، حاصل کیے، اور یہی اس کو ویسے انعام میں بھی، مزدوری کے طور پر بھی مل جاتے۔ تو یہاں پہ ایک جامع ہدایت ہے کہ اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل لو۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی رزق ہمارے لیے لکھا ہے وہ حلال، پاکیزہ، طیب رزق ہے، اور صرف طریقہ ہے جو اس حلال، پاکیزہ اور طیب رزق کو بھی ناپاکیزہ کر دے گا، خراب کر دے گا، صرف اس۔ تو ہمیں ہر لمحہ، ہر دم، ہر روز اس بات کو ذہن میں رکھ کے گھر سے باہر نکلنا چاہیے کہ ہم جو بھی محنت کریں، جو بھی پائیں، وہ حلال طریقے سے پائیں۔ ہمارے تو کرنسی روڈ پہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ حصول رزق حلال عین عبادت ہے۔ آگے ارشاد ہوا کہ اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جو بھی ان کا مال بچا ہوا، جو بھی تمہارے پاس آیا ہے، تو اب تم جو ہے اس میں ملا لو، ان کے تھوڑے کھانے میں اور زیادہ وہ ملا لو، اور ملا کے جو ہے یہ بتا کے ملا جلا کے نہ کھا جاؤ، یہ اچھی بات نہیں ہے۔
اور اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے دو دو، تین تین، چار چار سے نکاح کر لو، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو۔ ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں، بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قرین ثواب ہے۔ اب یہاں مولانا لکھتے ہیں کہ اس کے 3 مفہوم اہل تفسیر نے بیان کیے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی تفسیر میں فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جو یتیم بچیاں لوگوں کی سرپرستی میں ہوتی تھیں، ان کے مال اور ان کے حسن و جمال کی وجہ سے، یا اس خیال سے کہ ان کا کوئی سرپرست تو ہے نہیں جس طرح ہم چاہیں گے دبا کر رکھیں گے، وہ ان کے ساتھ خود نکاح کر لیتے تھے اور پھر ان پر ظلم کیا کرتے تھے۔ اس پر ارشاد ہوا کہ اگر تم کو اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو دوسری عورتیں دنیا میں موجود ہیں، ان میں سے جو تمہیں پسند آئیں ان کے ساتھ نکاح کر لو۔ واضح ہو رہی ہے بات کہ عربوں کا رویہ کیا تھا، اور یہ عام انسانی رویہ ہو سکتا ہے کہ ایک لڑکی یتیم ہوئی ہے، مال و دولت اس کے پاس ہے، وہ اس سے شادی کر لے، اس کا مال و دولت بھی ہڑپ کر لے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ زندگی بھر اس کی عذاب میں گزرے۔ عبداللہ ابن عباس اور ان کے شاگرد اکرمہ، ان کی تفسیر یہ ہے کہ جاہلیت میں نکاح کی کوئی حد نہ تھی۔ یہ اس آیت کی تفسیر میں وہ بتاتے ہیں کہ جاہلیت میں نکاح کی کوئی حد نہ تھی، ایک شخص 10 بیویاں کر لیتا تھا، اور جب اس سے کثرت ازواج سے مصارف بڑھ جاتے تھے، خرچ بڑھ جاتے تھے، تو مجبور ہو کر اپنے یتیم بھتیجوں، بھانجوں اور ان بے بس عزیزوں کے حقوق پر دست درازی کرتا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے نکاح کے لیے 4 کی حد مقرر فرما دی اور فرمایا کہ ظلم و بے انصافی سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ 1 سے لے کر 4 تک اتنی بیویاں کرو جن کے ساتھ تم عدل پر قائم رہ سکو۔ یعنی 10 کا جو ان کا اس موقع سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں قدغن لگا دی کہ وہاں جو 10 اور 10 سے زیادہ جو ہے عورتوں کو اپنے نکاح میں لے لیا جاتا تھا اور پھر ان کے حقوق نہیں ادا ہو پاتے تھے، خرچ نہیں ہو پاتا تھا، اس کو روک دیا گیا کہ بس 4۔ سعید بن جبیر اور قتادہ اور بعض دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ جہاں تک یتیموں کا معاملہ ہے، اہل جاہلیت بھی ان کے ساتھ بے انصافی کرنے کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، لیکن عورتوں کے معاملے میں ان کے ذہن عدل و انصاف کے تصور سے خالی تھے، جتنی چاہتے شادیاں کر لیتے تھے اور پھر ان کے ساتھ ظلم و جور سے پیش آتے تھے۔ اس پر ارشاد ہوا کہ اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو عورتوں کے ساتھ بھی بے انصافی کرنے سے ڈرو۔ اول تو 4 سے زیادہ نکاح ہی نہ کرو، اور اس کی 4 کی حدیں بھی بس اتنی بیویاں رکھو جن کے ساتھ انصاف کر سکو، یعنی 4 میں بھی پھر انصاف کی شرط لگا دی۔ یہ آیت اتنی جامع ہے کہ اس میں ان تینوں تفسیروں کا امکان ہے، تینوں درست ہو سکتی ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تینوں مفہوم ہی مراد ہوں۔ اس کے علاوہ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تم یتیموں کے ساتھ ویسے انصاف نہیں کر سکتے تو ان عورتوں سے نکاح کر لو جن کے ساتھ یتیم بچے ہیں۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت تعبیر ہے کہ اس وقت عورتیں بیوہ ہو گئی تھیں اور ان کے ساتھ جو بچے تھے وہ یتیم تھے، تو یتیموں کا حق اس طرح سے بھی ادا ہو سکتا ہے کہ ان عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھ لو جن کے ساتھ یتیم بچے ہیں، اس طرح سے تم ان یتیم بچوں کی کفالت کرنے پہ زیادہ موٹیویٹ ہو کر کرو گے۔ بہرحال
آگے چلتے ہیں، ارشاد ہوا کہ لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی رکھو۔ اس بات پر فقہائے امت کا اجماع ہے کہ اس آیت کی روح سے ازواج کی تعداد کو محدود کیا گیا ہے اور بیک وقت 4 بیویاں رکھنے کو ممنوع کر دیا گیا ہے۔ روایات سے اس بات کی بھی تصدیق ہوتی ہے، چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ طائف کا رئیس غیلان جب اسلام لایا تو اس کی 9 بیویاں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ 4 بیویاں رکھ لے اور باقی کو چھوڑ دے۔ اس طرح ایک دوسرے شخص نوفل بن معاویہ کی 5 بیویاں تھیں، آپ نے حکم دیا کہ ان میں سے ایک کو چھوڑ دے۔ گویا یہ ایک ایسا حکم تھا جس کی اطاعت کو اللہ کے رسول نے مسلمانوں پر واجب کیا، اور جو زیادہ نکاح میں جو عورتیں تھیں ان کو انہوں نے کہا کہ 4 رکھ لو، باقی کو چھوڑ دو۔ نیز یہ آیت تعدد ازواج کے جواز کو عدل کی شرط سے مشروط کرتی ہے۔ جو شخص عدل کی شرط پوری نہیں کرتا مگر ایک سے زیادہ بیویاں کرنے کے جواز سے فائدہ اٹھاتا ہے، وہ اس آیت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ سے دغا بازی کرتا ہے۔ حکومت اسلامی کی عدالتوں کو حق حاصل ہے کہ جن بیوی یا جن بیویوں کے ساتھ وہ انصاف نہ کر رہا ہو ان کی دادرسی کی جائے۔ گویا یہ خانگی معاملات کی جو عدالتیں ہیں، کوئی بھی عورت ان کے پاس جا سکتی ہے اور جا کر وہ یہ بات بتا سکتی ہے کہ اس کے ساتھ عدل اور انصاف نہیں کیا جا رہا۔ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ ریاست مدینہ ہو اور وہاں عورت کو انصاف نہ ملے۔ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ بس آخرت پہ چھوڑ دیا جائے۔ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اگر ریاست مدینہ ہے، اگر اسلامی نظام ہے، اسلامی قانون ہے، تو اس مملکت میں عدالت عورت کی فریاد سنے گی اور اس کی داد رسی کرے گی۔ یہ ہے سوسائٹی، یہ اصلاح ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ کہ عربوں میں جو رجحان تھا ایک سے زائد کیا 10 شادی کر لینے کا، اور ایک ساتھ 10 یا اس سے زیادہ عورتیں رکھنے کا، اور اس کے بعد ان کے خرچ پورے نہ کرنے کا، اس پر پابندی لگا دی گئی۔ 4 سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اور اس موقع پہ بھی جب کہ بہت یعنی گنجائش پیدا ہو گئی تھی سوسائٹی میں بیواہ ہونے کی صورت میں اور یتیم بچیوں کی صورت میں، تو یہاں پہ بھی کہا گیا کہ شادی کرنے کا مقصد، نکاح کرنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ان عورتوں کو اپنی سرپرستی میں لو، اور ان کے ساتھ جو بچے ہیں یتیم ان کو اپنی سرپرستی میں لو۔ یہاں یہ ذکر بھیجا نہ ہوگا کہ حضرت عمر کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ اب ظاہر ہے حضرت عمر کو پریشانی لاحق ہوئی کہ اپنی بیٹی کا کیا معاملہ کریں، تو حضرت عمر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہیں اپنا مسئلہ بتایا اور یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ حضرت حفصہ کو اپنے نکاح میں لے لیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت عمر کا اور حضرت عثمان کا آپس میں کتنا محبت کا تعلق رہا ہوگا، دوستی کا تعلق رہا ہوگا۔ حضرت عثمان کے لیے بھی یہ کام کوئی آسان نہیں تھا منع کرنا، لیکن بہرحال حضرت عثمان نے حامی نہیں بھری۔ تو حضرت عمر کو کافی دکھ ہوا، رنج ہوا۔ بخاری کی روایت کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے، وہاں پہ بھی معاملہ رکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی کوئی حوصلہ افزا جواب نہیں دیا، تو حضرت عمر بہت دل برداشتہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
شکایتاً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے دوستوں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ الفت اور محبت دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی کیفیت کو محسوس کیا اور کہا کہ کوئی بات نہیں، عثمان نے منع کر دیا تو کوئی بات نہیں، میں حفصہ سے شادی کر لیتا ہوں، حفصہ سے نکاح کر لیتا ہوں۔ تو حضور کے اس ارشاد پہ حضرت عمر کی خوشی کا جو عالم ہو سکتا ہے، ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ کس طرح سے انہوں نے اس احسان کو، اس بات کو کن الفاظ میں وہاں بیان کیا، کیا ان کی باڈی لینگویج ہوگی۔ بہرحال اس سے ان کو بہت زیادہ اطمینان ہوا، بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور اس طرح سے حضرت حفصہ کا نکاح ہوا۔ تو بہرحال یہ احد کے حوالے سے ہی بات تھی، تو آپ کے گوش گزار کر دی۔ اور بھی وقت کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مختلف شادیاں ہوئی ہیں ان کے بارے میں کچھ باتیں آ جائیں۔ یہ بات تو یہ آپ کو یاد رہنی چاہیے کہ حضرت حفصہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کس طرح سے ہوا تھا۔ یہیں پہ ہم آج کی نشست ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم سورہ نساء کو اسی طرح سے آیت با آیت تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے تاکہ ہم ریاست مدینہ کو سمجھ سکیں، اور سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور یہ نساء کا جو مطالعہ ہے یہ ہمیں ریاست مدینہ کی معاشرت، معیشت، سیاست، ہر چیز کو سمجھنے میں انشاءاللہ ممد اور معاون ثابت ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔